بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے جو بہاول نگر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے آپ اس کی جو کچھ ویڈیوز ہیں نا وہ دیکھ۔ یہ اندر ہے وہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں سارے۔ ہاں جی ادھر دیکھ ذرا بتا میں ماروں گا نہیں تو سر جی اس تو بعد کی ہویا ہاں ਅਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ذرا میں کیا نام ہے تیرا؟ ایسا ہی ان ویڈیوز کے بعد صورتحال کافی تقریباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح پولیس والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ اور لیکن ایک تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو پولیس والوں نے بھی ملک میں اخیر کی ہوئی تھی۔ تو مانا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وارنٹ نہیں تھے۔ بھائی اگر کوئی بیک وقت کوئی چور ڈاکو کسی کے گھر میں پہنچ جائے یا پناہ لے لے تو کیا پولیس پہلے وارنٹ اس کا جو ہے نکالے گی؟ ظاہر ہے کہ ایسی پاکستان میں اصل میں جو قوانین ہیں انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، اس میں بہت ہی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ حالات اس طرف ہیں کہ اب تقریباً 2 پولیس والوں نے تو استعفے بھی دے دیے ہیں اور بات اب سنبھالے سے سنبھلے نہیں جا رہی، اور پورے ملک میں جو بے چینی کی جو ایک لہر ہے نا وہ پھیل گئی ہے۔ جب پولیس والوں پر ایف آئی آر درج ہو گئی اور ان کو حوالات میں بھی بند کر دیا گیا تھا، پھر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے ان فوجی جوانوں کو کہ اس میں ہم بات کریں گے انڈیویجول کی، نہ کہ ایک ادارہ، برائے مہربانی ایک ادارے کے طور پر اس کو نہ لیں۔ یہ ایک انڈیویجول کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر اس طرح ہر کوئی اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دے اور کسی کو کوئی گرفتار کر لے اور چند سو، جس طرح ایک سیاسی دور ہے، عام آدمی بھی محلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ میاں چنو میں ایف آئی اے کی ٹیم نے چھاپا مارا اور اس کو زد و کوب کیا گیا اور ایک شخص بھی اس میں ایکسپائر ہو گیا۔ تو جب قانون کو آپ ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو اس کا حالات کیا ہوں گے؟ اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو ایف آئی اے کا جو میاں چنو میں ایک شخص ایکسپائر ہوا تو آخر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جو لوگ ہیں ان کی بھی ضمانتیں ہو گئی، اور مین ہے کہ ریٹ بڑھ گیا۔ مین جو مقصد ہے ریٹ بڑھ گیا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا۔ ہر کوئی رشوت پہ لگا ہوا ہے، پیسہ بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ عوام کو کسی جگہ پر بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ سمجھے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جن کا کام کرپشن کو روکنا ہے وہ خود کرپٹ ترین ادارے ہیں۔ جن کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے، انصاف دینا ہے، وہ خود ان کو اب پیچھے کیا رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے جو 6 جج صاحبان ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ ان کے گھروں میں کس طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو پرائیویسی ہے، ان کے عزیز و کاروں کو اٹھایا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے۔ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر یہی کام چلے گا تو آپ دیکھیں گے عنقریب آنے والے دنوں میں تو پاکستان انارکی کی طرف جائے گا، اور پھر مجبوراً پاکستانی عوام بھی یہ فیصلے سڑکوں پر ہو گئے، اور عوام پھر خود یہ تشدد کا جو سلسلہ ہے، جو لامتناہی نہ رکنے والا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ پھر کچھ بے گناہ لوگ بھی اس کا اللہ نہ کرے کہ حالات کا شاخسانہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حالات سے بچائے۔ تو یہ جو ہمارے وہ ادارے ہیں جو آنے میں آیا کہ بریگیڈیئر تھے، کوئی کرنل صاحب تھے، اب ہماری فوج کو کم از کم فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کو اس میں آ کر احتساب کانفرنس کرنی چاہیے، اور جو ملوث لوگ ہیں چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدوں پر ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کو نوکریوں سے فارغ کرنا چاہیے، تاکہ جو پولیس میں بھی یہ اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو، اور یہ جو سلسلہ ہے ختم ہو جانا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں بھی یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے
اور جتنے بھی حالات اور واقعات بتا رہے ہیں وہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اب پی ٹی آئی نے دوبارہ پھر جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو لا اینڈ آرڈر کے قائم کرنے والے جو ادارے ہیں، ایسی حرکتوں سے ان کا جو مرال ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس بارے میں ہمارے آئی جی صاحب، جن کو پتہ نہیں میڈل کس چیز کا ملا ہے، جنہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہے اس سلسلے میں۔ اور آپ چند دوسری خبریں بھی کہ اپنا خیبر پختونخوا میں 10,000 روپیہ مستحقین کو بانٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لانچ کر دیا پروگرام، جس کے میں بالکل تنقید کرتا ہوں، حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان میں یہ جو بندر بانٹ ہے، کبھی انکم سپورٹ، کبھی احساس پروگرام، کبھی کچھ بھائی بنگلہ دیش نے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کی۔ ان لوگوں نے اپنی خواتین کو سمجھو کہ گارمنٹس کی انڈسٹری میں انہوں نے ہنر سکھایا، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے بنگلہ دیش پاکستان سے، جن کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، اب ان کے ہمارا تقریباً 300 کے قریب ہے، ان کا جو ٹکا ہے وہ 70 روپے کا ہے۔ پاکستان سے ان کی اکانومی اچھی ہے، ریزرو بھی اچھے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کریں، پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بجلی پہلے 5 روپے مہنگی کر دی، اب 2 روپے سستی کر دی، 3 روپے سستی کر دی، اب کے بینر لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے عوام لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے، اب صرف مین اسٹریم نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام کو آپ لوگ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان، میرا خیال کہتا ہے کہ جو آنے والے 4-5 ماہ ہے، اس میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، جس کے بارے میں سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔